बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब आज वजीर आजम बन चुके हुए हैं। पाकिस्तान के 25वें वजीर खजाना है। जरा याद करके बताएं कि पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए? याद करें। चलिए मैं बता देता हूं। 76 साल हो गए। अगर हम 76 को जो है 25 से तकसीम करें तो औसतन पाकिस्तान में एक वजीर आजम जो है 3 साल से ज्यादा उसने वक्त नहीं गुजारा। अब 3 साल जो है ये तो उस वक्त है जिसमें तमाम, जिसे कहते हैं कि वजीर आजम शामिल कर लें, तमाम हुकूमतों को शामिल कर लें, जिसमें अयूब साहब की हुकूमत भी है, भुट्टो साहब को मुशर्रफ साहब की भी है, जिया साहब की भी है। अगर इन तीनों को निकाल दें तो फिर औसतन जो है पाकिस्तान में एक वजीर आजम 2.25 से 2.5 साल से ज्यादा नहीं रहा, और जो है जिसकी वजह से आज तक जो है पाकिस्तान में कोई एक वजीर आजम ने अपना टर्म पूरा 5 साल नहीं किया। अच्छा, सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बात इससे ज्यादा आगे की है, और जो आज हमारे जो है आज की वीडियो का टॉपिक भी है कि पाकिस्तान का अगला वजीर खजाना कौन बन रहा है। और हम वजीर खजाना को ऐसी अहमियत देते हैं कि पता नहीं वो आएगा और वो पता नहीं क्या कर देगा, पाकिस्तान के लिए जो है वो सितारे चांद जो है ले आएगा नीचे, क्या कर देगा। हम उसके लिए इतना शुरू करते हैं, शोर करते हैं। जैसे ही वो मौसूफ आते हैं उनके 15 दिन नहीं गुजरते, उनकी जो है खिंचाई शुरू हो जाती है। वो अगर कोई सख्त फैसला करे तो खिंचाई हो जाती है, अगर वो कोई नरम फैसला आवाम के लिए करे तो कहते हैं कि जी मुल्क दुश्मनी कर दी इसने, IMF को नाराज कर दिया, उसको कर दिया, उसको कर दिया। अच्छा, इसी वजह से पाकिस्तान में कोई फाइनेंस मिनिस्टर टिकता नहीं है। जो है मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था कि 2017 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में 6 वजीर खजाना चेंज हुए। अब वापस से बहस हो रही है कि अगला वजीर खजाना कौन है। अब पहले तो ये फैसला करना है कि ये हुकूमत है किसकी। नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, PDM की है, हाइब्रिड हुकूमत है, SIFC की हुकूमत है, किसकी हुकूमत है। तो फिर उसके बाद जो है अगली स्टेप आएगा कि अगला वजीर खजाना कौन होगा। इसहाक डार साहब, वैसे तारीखी उनकी बेइज्जती हो रही है। अगर कोई शरीफुल नफ्स आदमी होता तो खुद कह देता कि जी मैं 4 दफा बन चुका हूं, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, अब ये मौका जो है उनको देना चाहिए। नई क़यादत आए, नए लोग आए, नए मिशन वाले आए। लेकिन वो मजाल है ये ऐसा सोचे। वो लॉबिंग कर रहे हैं इधर उधर, क्यू ब्लॉग उनके थ्रू लॉबिंग कर रहे हैं, नवाज शरीफ के थ्रू लॉबिंग कर रहे हैं, बिलावल से मिल रहे हैं कि आप जी मेरे पे एतमाद कर लें। फायदा क्या? आप वजीर खजाना सिर्फ कलमदान के हैं ना, उसके अलावा आप वजीर खजाना थोड़ी हैं। या शमशाद अख्तर साहिबा वजीर खजाना थोड़ी थी, या उससे पहले शौकत साहब या हफीज शेख साहब या असद उमर वजीर खजाना थोड़ी थे, या उससे पहले मिफ्ता इस्माइल, या उससे पहले फिर इसहाक डार। ये तमाम लोग तो 2 जगहों से ऑर्डर आते हैं। जब IMF का प्रोग्राम का सख्त दबाव होता है तो आपको तमाम पॉलिसीज IMF की माननी पड़ती हैं, आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती, माजरत के साथ याद रखिएगा। और जब IMF का दबाव नहीं होता तो इलेक्शन का दबाव होता है कि इलेक्शन आने वाले, तो वो आपकी क़यादत से आपको दबाव होता है कि जी इलेक्शन आने वाले हैं, फंड जारी करो, सब्सिडी दे दो, ये कर दो, इसको ये कर दो, बिजली सस्ती कर दो, जो है फंड जारी कर दो, ये कर दो, MNAs को MPs को। तो उस वक्त वजीर खजाना आपके किसी काम का हो कि उसके पास कोई मेथडोलॉजी हो, उसके पास कोई प्रोग्राम हो जो वो लेकर आए और वो पाकिस्तान को दलदल से निकाले। तो अब सिलसिला ये है कि इसहाक डार साहब जो है नून लीग के कैंडिडेट थे। नून लीग एक जमाने में कहती थी कि हमारे पास सबसे बेस्ट माशी टीम है और हमारे पास ही पाकिस्तान के हल है। उसमें जो है माशाल्लाह जो है वो कहते थे कि हमारे पास इसहाक डार है, हमारे मोहम्मद जुबैर है, मिफ्ता इस्माइल है, शाहिद खाकान है, बेस्ट टीम है ये, बेस्ट के नाम ले रहा हूं मैं। हमारे पास खुरम दस्तगीर बेस्ट, एहसन इकबाल बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ख्वाजा आसिफ को भी इन्होंने इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दी हुई थी, वो बिजली और तेल की। कभी वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते, कभी वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाते, कभी वो बिजली के मिनिस्टर बन जाते। तो ये इनका जो है ना मजे की चीज है। अच्छा, फिर आबिद शेर अली भी जो है ना एक जमाने में मिसाल है, ये बेस्ट इकोनॉमिक टीम है उनकी, वो भी जो है ना बिजली के एक दफा वो थे। तो बहरहाल अब बात यह है कि अगर इसहाक डार के नाम पे क्रॉस है तो इतनी बेस्ट टीम में बाकी कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। अब वो बंदा बाहर से आने की बातें हो रही हैं। अभी कामरान खान साहब की ट्वीट थी, कामरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी SIFC ने शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है शमशाद अख्तर साहिबा को वजीर खजाना लगा दें, और औरंगजेब खान जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट है, मतलब कितनी शर्म की बात है कि इन्होंने कोई अपना बंदा अंदर से तैयार ही नहीं किया हुआ, और सिर्फ अगर इसहाक डार है तो ठीक है, वरना और कोई नहीं। तो 12 पता लग जाएगा 1-2 दिन में। मेरे लिए मैटर नहीं करता ये कोई भी बन जाए इनमें से। इन्होंने कोई अपनी पॉलिसी थोड़ी चलनी है। ये 1960 और 70 के दौर पे आपको ले जाता हूं थोड़ा पीछे।
میرا اتفاق ہوا، تمام منسٹریز کے چکر لگے، FBR کا بھی لگا، کامرس منسٹری کا، پلاننگ کمیشن کا۔ پاکستان کی جو تاریخ کا گولڈن ٹائم تھا جس میں ہم بہت آگے تھے، ایشیا میں بھی آگے تھے، واقعی میں ایشین ٹائیگر تھے ہم، وہ تو 1960 سے 1975 کے درمیان کا ٹائم۔ اس میں جو ہے ایک چیز میں نے منفرد دیکھی کہ آپ کسی بھی وزارت میں جائیں تو ایک تختی لگی ہوتی ہے ایک وزیر کی، اس کی کہ کون کون وزیر کس وقت میں آیا تھا، اور ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ اس زمانے کے اس وزارت کے سیکرٹریز کون تھے۔ تو دو چیزیں تھیں، ایک تو 1960 سے لے کے 65 تک یہ وزیر اعظم اتنے نہیں تبدیل ہوتے تھے، یہ اتنے وزیر نہیں چینج ہوتے تھے، دوسرے ان کے سیکرٹریز بھی نیچے رہتے تھے، اور وہ کسی نے 5، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 15 سال سرو کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک اونرشپ ہوتی تھی، ایک پالیسی کا تسلسل ہوتا تھا، ایک کام کاج اچھا ہوتا تھا۔ اب تو اللہ معاف کرے، سیکرٹریز تو ایسے چینج ہوتے ہیں جیسے کپڑے چینج ہوتے ہیں، اور تو اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ بھی چینج کرنا شروع ہو گئی، انہوں نے ابھی پانی اور بجلی کا جو سیکرٹری چینج کیا تو اور بھی کیے ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک بدحالی، ایک یہ جو ہے انکنسسٹنسی رہی۔ تو یہ اگر آپ ماضی اور اگر آج کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ برائی کیوں آئی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ دماغ کا فطور ہے، اور وہ جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے اپنی دوستی، یاری، ایفیلیشن، رشتہ داری اس پہ لگاتے ہیں، پھر اگر نہیں تو پھر وہ لابنگ ہوتی ہے، کسی خاص جگہ سے نام آتا ہے اس کا جو ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ نون لیگ حکومت میں آ رہی ہے، انہوں نے ایک منشور دیا تھا، وہ منشور کہاں گیا پتہ ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی، وہ جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے میرا منشور ہے، میں ایک اکنامک ویژن دے رہا ہوں، وہ منشور کدھر گیا اللہ جانتا ہے۔ اب منشور کس کا چل رہا ہے؟ وہ چلے گا IMF کا، اور وہ IMF کے منشور کی آج ہمارے ایک دوست ہیں مہتاب حیدر صاحب، ان کی خبر میں پڑھ رہا ہوں، کریڈٹ بھی ان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے فرمایا ہے کہ ملک میں سیلز ٹیکس جو ہے اس کو ہر چیز پہ نفاذ کر دیا جائے 18% کے حساب سے، جس سے جو ہے اضافی 1.3% GDP کا حاصل ہوگا، جو 1300 ارب روپے بنتا ہے۔ اب وہ جو 1300 ارب روپے ہیں وہ جو ہے اس سے کیا مطلب، وہ ایک عوام کو فائدہ دینے کے لیے نہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے قرضہ جات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا سود بھی نہیں ادا کر پا رہے، تاکہ وہ جو ہے کم از کم وہ قرض کو ادا کر سکیں۔ اب کن پہ سیلز ٹیکس لگنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو عمران خان کو آپ سارے داد دیں، اس آدمی نے جو ہے نا، جب پاکستان کی مطلب پچھلے 15-18 سالوں میں جب سے سیلز ٹیکس لگا، پیٹرول پہ سیلز ٹیکس تھا، اور اس نے وہ سیلز ٹیکس کو ختم کروا دیا تھا، جس کا فائدہ PDM نے بھی اپنے 16 ماہ میں لیا۔ اب IMF کہہ رہی ہے کہ 18% سیلز ٹیکس پیٹرول پہ لگا دو، 280 روپے کا پیٹرول ہے، پہلے ہی PDM نے 150 سے 280 کیا، اب 280 پہ اگر میں 18% لگاتا ہوں تو یہ 45 روپے جو ہے 45 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہے IMF کے جتنے بھی آئٹم ہیں، جیسے سبزیاں، پھل وغیرہ جو باہر سے آتے ہیں، ان پہ سیلز ٹیکس لگا دیں، اسٹیشنری آئٹمس پہ لگا دیں، دواؤں پہ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو ڈپلومیٹس وغیرہ کو جو ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں اس کو بھی ختم کریں، یہاں میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کے علاوہ جتنے بھی اور کارخانے ہیں ان کو زیرو ریٹڈ یا ریڈیوس ریٹ پہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے آپ ختم کریں۔ اب دیکھیں IMF آتا ہے، IMF کہتا ہے یہ لگا دیں، نیا ٹیکس لگا دیں۔ ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے IMF نے ایک نیا بم پاڑا تھا کہ تنخواہ داروں پہ مزید ٹیکس لگا دیں، اور جو ہے ٹیکس لگا دیں اور بس۔ تو IMF کا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس نہیں چل رہا، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی غریب کے علاوہ ملے ہی نہ، مطلب چراغ لے کے بھی ڈھونڈے تو صرف غریب آدمی ملے اور کوئی ملے ہی نہ۔ تو یہ IMF کی پالیسیز کو IMF کیوں ڈکٹیٹ کر پا رہا ہے ہمیں اس طریقے سے؟ ہم کیوں جو ہے IMF سے مطلب IMF کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ IMF جو ہے ہر چیز پہ ہمارے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو ہم IMF سے کیوں نہیں بات کر پاتے؟ اس کی سیدھی سی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ایک تو وزیر خزانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کیسے چینج کرتے ہیں، پھر افسران چینج کر دیتے ہیں، پھر دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی حکومت نے راستہ نہیں بنایا IMF کے علاوہ، کسی حکومت نے قوم کو نہیں جگایا کہ بھائی ایک مطلب میرے ساتھ آپ سال یا 2 سال یا 3 سال کھڑے ہو جائیں، ہم ایک دفعہ اس سے نکل کے جو ہے ہم تاکہ باہر ہو جائیں۔ بس آتے ہیں IMF کا پروگرام لیتے ہیں، قرض چڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس قرض کو جو ہے نا مزے سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مریم نواز 1 ہفتے سے بنی ہے،
آج وہ جغرافی میں جو ہے کنجیکشنز پڑھا رہی تھی، ٹھیک ہے نا، گرامر پڑھا رہی تھی آج تو وہ انہوں نے جو ہے 6 مہینے میں کینسر ہاسپٹل بنا دو، 6 مہینے میں پورے پنجاب کی سڑکیں بنا دو، 6 مہینے میں جو ہے پتہ نہیں کیا کر دو، 3 دن کے اندر اندر اتنی ایفیشنسی تھی، انہوں نے آٹوں کے تھیلوں میں نواز شریف صاحب کی تصویریں بھی کھنچوا کے لگوا دی۔ تو جب تک ہم جو ہے نا دیکھیں بات سنیں، یہ ہم وفاقی حکومت پہ ڈالے جا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ یہ جب تک صوبے نہیں ٹھیک ہوں گے، صوبوں کی طرف سے سارا کا سارا یہ نظام جو ہے نا خراب ہو گیا ہے۔ صوبے صرف پیسے خرچ، ملک کے زر مبادلہ میں بھی بوجھ بنوا رہے ہیں، ملک میں جو ہے یہ وفاقی حکومت کو بینک کرپٹ کرا دیا انہوں نے پکڑ کے، اور یہ بڑی بیڈلی ڈیزائن ہوئی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیزائن ہوئی تھی۔ بیچ میں شوکت صاحب سے بھی بات کرتا تھا، میں کہتا تھا سر اس زمانے میں آپ نے یہ جو 18ویں ترمیم کی تھی، یہ ہمارے جو ہے حق میں، مطلب ویسے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اختیارات جانے چاہیے، لیکن آپ نے تو زندگی بھر کے لیے ایک ہی مطلب فکس کر دیا کہ جو وفاق کمائے اس کا 58% جو ہے صوبوں کو دے دیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ شروع میں جو ہے اس کو کر دیا تھا جب آپ نے، تو اس کے بعد ایک لمٹ لگاتے کہ اتنے سالوں کے بعد صوبے خود اپنا جو ہے نا کنٹریبیوشن کریں گے اور بعد میں صوبے کما کے وفاق کو دیں گے۔ تو یہ تو الٹی گاڑی چلا دی آپ نے پکڑ کے۔ انہوں نے کہا کہ ریئلائز کیا کہ ہاں اس میں جو ہے گنجائش ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے، چینجز ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس بحث میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں کہ ہمارا اگلا وزیر خزانہ کون، وہ اس نے صرف آرڈرز ہی لینے ہیں، اور اس وقت کے آرڈرز ہیں کہ عوام کے اوپر چھری چلا دیں، مہنگائی کی چھری چلا دیں، بے روزگاری کی چھری چلا دیں، تاکہ جو ہے آپ نے جو قرض لیے وہ قرض جو ہے بوقت ادا ہو جائیں، اور کچھ نہیں، کوئی ڈائریکشنز نہیں اس کے علاوہ۔ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں ریویو کرنا ہوگا کہ ہمیں آگے کس طرح چلنا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس پہ سوچیں۔ صرف وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے جو وہ بولتے ہیں وزیر لگا دیں، جس طرح کے جو لوگ آ رہے ہیں، حکومت جس طرح کی بن رہی ہے، جس طرح کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اس طریقے سے ہم آگے نہیں پیچھے تیزی کی طرف جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔